بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعارف حدیث۔ تو تعارف حدیث میں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ لفظ حدیث کا مادہ کیا ہے۔ ہا، دال اور سا حدیث کا مادہ ہے۔ ہا، دال، سا کے میننگ ہے کس چیز کا جدید ہونا، نیا ہونا، حادث ہونا۔ تو لفظ حدیث کا مفہوم، حدیث کہتے ہیں انگلش میں کنورسیشن کو، اردو میں کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو حدیث کہتے ہیں۔ تو آگے ائمہ کرام نے حدیث کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ حدیث کی اقسام تو بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ اور اکارڈنگ ٹو سلیبس میں حدیث کی اقسام بتانا چاہوں گا۔ تو اکارڈنگ ٹو سلیبس جو حدیث کی اقسام ہے وہ ہے تین۔ حدیث کی تین اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اس میں ہے تین اقسام ہے حدیث کی: حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قولی لفظ قول سے نکلا ہے۔ قول کے میننگ ہے گفتگو، بات چیت۔ قولی قول سے نکلا ہے۔ قولی حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب: قولی حدیث اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ کچھ کہا ہو، کچھ فرمایا ہو، زبان سے کچھ لفظ ادا کیے ہوں۔ حدیث قولی کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے کہا۔ اس حدیث کا تعلق حدیث قولی سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ تعالی، جس شخص نے نماز فجر ادا کی وہ سارا دن اللہ عز و جل کے ذمہ میں آ گیا۔ اس حدیث کا تعلق بھی حدیث قولی سے ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر ہے حدیث قولی کی تیسری ایگزامپل کہ من صلی صبح فی جماعت کأنما قام للصلاۃ، من صلی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کی، اور جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر بھی با جماعت ادا کی گویا کہ اس نے ساری رات کی عبادت میں گزار دی۔ تو بچوں، یہ تھی حدیث قولی کی چند مثالیں جس میں آقا علیہ السلام نے زبان سے کچھ کہا ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث فعلی کی طرف۔ فعلی لفظ فعل سے نکلا ہے۔ فعل کے میننگ ہوتے ہیں کام، جسے انگلش میں ہم ورب بھی بول لیتے ہیں، کام، فعل۔ تو حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ حدیث فعلی اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا ہو۔ مثلا آقا علیہ السلام نے ہمیں وضو کر کے دکھایا، کلی کر کے دکھائی۔ آقا علیہ السلام نے مسا کر کے دکھایا۔ آقا علیہ السلام نے کونیوں سمیت بازوں کو دھو کے دکھایا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں پاؤں کو دھو کے دکھایا۔ آقا علیہ السلام نے گردن کا مسا کر کے دکھایا۔ ان تمام احادیث کا تعلق حدیث فعلی سے ہے۔ اگر مزید اگر حدیث فعلی کی مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو آقا علیہ السلام کے برعکس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ کے پیارے حبیب کیف نصلی، ہم نماز کیسے ادا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز ادا کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ نماز آقا علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بچوں قیام کر کے دکھایا، آقا علیہ السلام نے رکوع کر کے دکھایا، سجدہ کر کے دکھایا۔ تو آقا علیہ السلام کا سجدہ کر کے دکھانا، رکوع کر کے دکھانا، قیام کر کے دکھانا، سلام پھیر کے دکھانا، وضو کر کے دکھانا، ان تمام احادیث کا تعلق حدیث فعلی سے ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث فعلی، جس میں آقا علیہ السلام نے کچھ کر کے دکھایا ہو۔ آگے حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری کہتے ہیں کہ آقا علیہ
آقا علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کے سامنے کسی بھی صحابی نے کوئی بھی فعل کیا یا کچھ کہا، کوئی بھی کام کیا یا کچھ کہا اور آقا علیہ السلام خاموش رہے، تو آقا علیہ السلام کی اس خاموشی کو آپ کی رضا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے آگے چلتے ہیں دور اول کی طرف۔ تو بچے یہ ہیں حدیث کی اقسام: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ دور اول تدوینی حدیث کے بیان ادوار بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو تدوینی حدیث کے 3 ادوار ہیں، یاد رکھیں تدوینی حدیث کے 3 ادوار ہیں، جن میں حدیثوں کو مختلف ادوار میں مضمن کیا گیا ہے۔ دور اول کے بارے میں سننے سے پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ مستشرقین ہیں۔ سوال یہ بتا ہے مستشرق کسے کہتے ہیں؟ مستشرق کہتے ہیں جو حدیث کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہے ان کا انکار کرنے والے بھی ہیں، حدیث کے انکار کرنے والے کو مستشرق کہتے ہیں۔ تو مستشرقین کا کہنا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یہ پہلی صدی ہجری میں نہیں لکھی گئی، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ حدیثوں کی جو ابتدا ہے وہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں ہی ہو چکی تھی۔ مثلا آقا علیہ السلام نے کے دور اقدس میں صحیفہ حضرت حمام بن مربع، یہ وہ صحیفہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے۔ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیثیں جمع کی تھی اس کا نام ہے صحیفہ حضرت حمام بن مربع۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں یہ 2 اس کے ملے تھے، ایک برلس سے ایک دمشق سے۔ تو ان کو جب اکٹھا کیا گیا تو دونوں سیم تھے۔ پتہ چلا کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہی وہ صحائف ہیں، یہ وہ صحائف ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ دوسرا صحیفہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صحیفہ لکھا ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی صحیفہ ہے دور اول میں۔ اس کے بعد دور اول میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں، آپ کا بھی صحیفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی ایک صحیفہ لکھا ہے۔ یہ مختلف صحائف ہیں جو دور اول میں لکھے گئے ہیں۔ مزید اسی دور میں دور اول میں آقا علیہ السلام نے کچھ خطوط بھی لکھے تھے۔ تو وہ بادشاہ مقوقس کو، نجاشی بادشاہ کو، تو مختلف اس دور کے جو بادشاہ وقت تھے آقا علیہ السلام نے ان کو خطوط بھی لکھے تھے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کی جو گفتگو تھی، جو بات تھی، جو کنورزیشن تھی، اس کو لکھنے کا جو ابتدا ہے وہ میرے آقا کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔ تو اس کا بارے ثبوت یہ حضرت حمام علی صحیفہ حضرت حمام بن مربع ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ صحیفہ ہے۔ تو بچہ اب آگے ہم چلتے ہیں دور ثانی کی طرف۔ دور ثانی تدوینی حدیث کا دور ثانی، کہ دور ثانی میں حدیث پہ کیا کام ہوا ہے، یہ سے باتیں کروں گا۔ تو دور اول گزرنے کے بعد جب دور ثانی آیا تو اس وقت خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 99 ہجری میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ تو یاد رکھیں خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خلیفہ ہے، تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں، جن ثانی عمر بھی کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ واحد خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام تھا، جو آپ کے قوانین تھے، آپ نے دوبارہ اپنائے، اور وہی قوانین وہی انداز جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گدیوں پہ چلتے تھے، گشت کرتے تھے، غریبوں کی خدمت کرتے تھے، بیواؤں کے گھروں تک جاتے تھے، یہ وہی خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دوبارہ جب آپ تشریف لائے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دور کو دوبارہ دہرایا، لوگوں کو آپ کے طریقہ کار دے کر، آپ کے قوانین دے کر، آپ کے قواعد و ضوابط دے کر اور آپ کی خدمت دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور یاد آ گیا۔ اس لیے آپ کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، خلیفہ عمر بن عبد العزیز کو۔ تو آپ نے کام کیا کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور حکومت میں یہ حکم دیا، اعلان کروایا، اناؤنسمنٹ کروا دی کہ آپ نے 3 ائمہ کرام کو حکم
دور میں امام ظاہری تھے، اور کوفہ کے جو امام تھے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شام کے امام تھے امام مقبول، امام شافعی، امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان تینوں ائمہ کرام نے پورے خطے پہ کہہ سکتے ہیں کہ دوڑ لگا دی، دن رات محنت کی، اور تینوں ائمہ کرام نے احادیث کو جمع کیا۔ اور ان تینوں ائمہ کرام کے بعد مزید اسی دور میں، دور ثانی میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الآثار لکھی ہے۔ یاد رکھیں جو الآثار کتاب ہے یہ اثر سے نکلی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے تمام جتنے بھی صحابہ تھے، آثار کہتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کو، نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کو، بات کو حدیث کہتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کو آثار کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام صحابہ کرام کی جو گفتگو تھی، آپ کی باتیں تھی، اقوال تھے، جو فتاوی جات تھے، وہ سارے کے سارے اس میں لکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے، آپ نے الآثار لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی دور میں موطا لکھی ہے، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامع لکھی ہے۔ یہ تین ائمہ کرام ہیں جنہوں نے الآثار، موطا اور جامع لکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دور ثانی میں 1 2 3 4 5 6 ایسے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے، کام کیا ہے۔ ان ائمہ کرام نے جمع کیا ہے، انہوں نے مزید کتابی شکل میں اس کو لکھ دیا ہے۔ تو آگے بچے چلتے ہیں دور ثالث کی طرف۔ دور ثالث یعنی کہ تیسرا دور۔ تیسرے دور میں کیا کام سارے انجام دیا گیا؟ تیسرے دور میں آ جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پر جو کام ہوا کہ اتنی زیادہ ترقی ہوگی کہ حدیثیں تو لکھی گئی، ان کو اکٹھا بھی کیا گیا، جمع بھی کیا گیا، وہ کتابی شکل میں بھی لائی گئی، ساتھ ساتھ ان حدیثوں کو پرکھنے کے لیے، حدیثوں کے متن کو پرکھنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا گیا، گرامر کو وجود میں لایا گیا، صحت سند کا انتظام کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحت سند کیا ہے؟ صحت سند سے مراد یہ ہے کہ اندر جو حدیث لکھی ہوئی ہے، آیا کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، کس سے لی گئی ہے، کس سے حدیث لینی ہے، نہیں لینی ہے، اتھینٹک بندہ کون سا ہے، یہ علم وجود میں لایا گیا حدیث کو پرکھنے کے لیے، اسے سند کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اسماء و رجال۔ اسماء و رجال سے مراد ہے آدمیوں کے ناموں کا علم۔ تقریباً حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی تدوین کرنے کے لیے 5 لاکھ راویوں کے جو نام ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں بچو، 5 لاکھ جو راوی ہیں ان کے اہتمام کیا گیا، ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا ہے، وہ کس جگہ پہ رہتے تھے، ان کا کارنامہ کیا ہے، کام کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، ان کے اخلاقیات کیسے تھے، تعلیم ان کی کیسی تھی، معاشرے میں ان کا مقام کیسا تھا، ان کی 5 لاکھ افراد کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ کس کی خاطر؟ صرف حدیث کی خاطر۔ تو اسماء و رجال کا اہتمام کیا گیا، آدمیوں کے ناموں کا علم۔ تو آج اگر کسی بھی راوی کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں، مثال کے طور پر سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کیسے تھے، یہ حدیث ان سے مروی ہے، تو یہ وہ کیسے آدمی تھے، تو میرے کچھ بات ہے کہ آج فوری طور پر ڈھیروں کتابیں پڑھی ہیں سیدنا علی بن مرتضیٰ کی زندگی پر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسے تھے، کس کے بیٹے تھے، زندگی کیسے گزاری تھی، ایماندار تھے، کیسے تھے، سب کا سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اسماء و رجال کا کمال ہے دور ثالث میں جس پہ کام ہوا ہے۔ تو اسی دور ثالث میں عام لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس کے فوری بعد بھی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ لکھی گئی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا حرکت نہیں ہے، کیونکہ یہ ائمہ کرام جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کے ہیں، دوسرا مؤلف ہے، مصنف ہے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ تو دور ثالث میں جا کر یہ سیاستہ لکھی گئی۔ سیاستہ کسے کہتے ہیں؟ 6 صحیح کتابیں۔ 6 صحیح کتابیں کون کون سی ہیں؟ بخاری ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو حدیثوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ساری وہی کتابیں ہیں جو امام مقبول، امام شافعی، امام ظاہری، ان کی ساری حدیثوں کو لے کے ان کے مجموعے کو یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ
کس میں پرو دیا گیا ہے، کس میں رکھ دیا گیا ہے، ابواب کی شکل میں۔ تو بچوں یہ تھا دور ثالث جس میں سیاستہ لکھی گئی۔ یہ بات واضح ہوگی کہ سیاستہ کب لکھی گئی ہے، یہ دور ثالث میں لکھی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آج کا ہمارا ٹاپک تھا تعارف حدیث۔ اس میں آج ہم نے بیان کیا حدیث کا مفہوم، حدیث کی اقسام کتنی ہیں، 3 ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ آگے تدوینی حدیث کے ادوار کتنے ہیں، 3 ہیں، دور اول، دور ثانی، دور ثالث۔ اور بچوں اس میں آپ شارٹ کویشچن بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس میں شارٹ کویشچن بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا یہ سارے ٹاپک میں سے شارٹ کویشچن ہم نے بنانے ہیں، کیسے تیار کرنے ہیں جی؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے، گفتگو، بات، 4 آئیں گے آپشن، ایک پہ ٹک کریں گے، جہاں گفتگو لکھا ہو، بات چیت لکھی ہو، آپ اس پہ ٹک کریں گے، درست ہوگا۔ حدیث کی اقسام کتنی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ اگر 3 پہ ٹک کریں گے تو یہ درست ہوگا، یہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے ادوار کتنے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی MCQ بن جاتا ہے، دور اول، دور ثانی، دور ثالث۔ تو 3 ادوار ہیں اس کے، اگر دور ثالث پہ ٹک کریں گے تو آپ کا جواب درست ہوگا۔ صحیفہ حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ کس نے لکھا تھا، حضرت حمام بن منبہ کا صحیفہ۔ یہ کس کا صحیفہ ہے، 3 صحابہ کے نام آ جائیں گے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کا بھی نام آ جائے گا، تو صحیح جواب ہوگا سیدنا ابو ہریرہ۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس، اس کا بھی MCQ بن سکتا ہے۔ سیدنا علی مرضی رضی اللہ عنہ، اس کا بھی آپ MCQ بنا سکتے ہیں۔ 4 آپشن لکھے، اس میں 3 صحابہ کرام کے اور نام ڈال دیں، ایک بھی ہو جائے گا، اس پہ ٹک کریں گے۔ سوال آ سکتا ہے ایسے کہ سند کسے کہتے ہیں، اسماء و رجال سے کیا مراد ہے، سیاستہ سے مراد کیا ہے، سیاستہ میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں، ان کتابوں کے نام لکھیں، یہ شارٹ کویشچن بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ امام مقبول کا تعلق کس سے علاقے سے تھا، شام سے۔ امام شافعی کا تعلق کس سے تھا، کوفہ سے۔ امام ظاہری کا تعلق کس سے تھا، مدینہ سے۔ امام ابو حنیفہ نے کون سی کتاب لکھی ہے، الآثار۔ امام مالک نے کون سی کتاب لکھی ہے، موطا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب لکھی، جامع۔ مزید اس میں سوال بنا سکتے ہیں کہ دور ثانی کس ہجری میں، تو 99 ہجری کا تعلق دور ثانی سے ہے۔ اس میں حدیث جمع کرنے کے لیے کس خلیفہ وقت نے حکم دیا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عمر ثانی کسے کہتے ہیں، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچوں عمر ثانی کہتے ہیں۔ یہ اس میں شارٹ کویشچن اور MCQ بچوں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔